السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے بیان کا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ذکر ہوا تھا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ جو دو رخ ہے اس کے بارے میں، جو دن کے شروع میں ایمان لاتے تھے اور دن کے اختتام پر کافر ہو جاتے تھے، تو وہ ان کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ پھر اس بات پہ بات ہوئی کہ اصل ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اہل کتاب امانت دار ہیں اور بعض اہل کتاب خیانت کرنے والے ہیں، جس میں ہم نے بات کی کہ آج ہمارے اپنے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کر لیں۔ پھر بات ہوئی جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے اور نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ پھر بات ہوئی بعض اہل کتاب توریت میں خلط ملت کرتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی تبدیل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بھی تبدیل کیا اور اس طرح کی چیزوں کو پہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے، یہ رکوع نمبر 9 بنتا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے آیت نمبر 81 اس کا ترجمہ، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں آپ کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر آپ کے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو آپ کے پاس ہے، تو آپ اس پر ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے فرمایا کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ گواہی میں شامل ہو جاتا۔ چنانچہ تمام پیغمبر، کوئی کم و بیش 1,24,000 کے آس پاس سے یہ اقرار ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایمان لے کر کے آئیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ کوئی جو بعد میں آئے گا اور پہلی والی کتاب کی تصدیق کرے گا تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ یہ اقرار ہوا باقاعدہ۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت ہوا؟ تو اس میں 2 روایات موجود ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ عالم اروا میں ہوا، یعنی جہاں سے فروعیں تھیں اس وقت یہ اقرار لے لیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ موجود ہے کہ جب کوئی پیغمبر آتے تو یہ ان کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا کہ بھئی ان کے اوپر ایمان لے کر کے آنا ہے اور یہ اس طرح سے پوری چیز کرنی۔ تو یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ بات اصل نہیں اس میں جو سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ سارے آپس میں پہلے سے ایک دوسرے کی اسسٹنس کے لیے تیار تھے، اس کے اوپر آمادہ تھے، اقرار کیا ہوا تھا۔
چنانچہ ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. جیسے جیسے کوئی اس طرح کی بات، اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، پہلے کی جو قوم تھی ان کو اس بارے میں خاص طور پہ بتایا ہوا بھی گیا تھا. اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اور عیسائی یہ بہت ہی بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ کب آخری نبی آئیں گے، مگر جب وہ آئے اور آپ بنی اسماعیل سے آ گئے پھر وہ کفر کر گئے کہ ہمارے اس میں سے نہیں آئے. حالانکہ اس سے پہلے ان کو بڑا شدید اس کا انتظار تھا کہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر لے کر کے آئیں گے ان کے ذریعے. چنانچہ اس عام قاعدے سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد بلا استثناء تمام انبیاء سابقین سے لیا گیا ہوگا، اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہی قول و قرار لیے ہوں گے. اور خود آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث جو پہلے پڑھی بھی گئی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. موسیٰ علیہ السلام اگر ہوتے تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی. اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، جب وہ آخر میں آئیں گے تو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فیصلہ کریں گے. تو جب وہ آئیں گے تو مسلمان ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پورا ایمان لے کر کے آئیں گے اور اس کے حساب سے سارے اقدامات کریں گے، کچھ اس سے ہٹ کر کے نہیں ہوگا. چنانچہ یہ بات بھی بالکل واضح رہے کہ محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے. یہ جتنی چیزیں ہوئی ہیں نا، یہ ساری ایک کلیئر یہ سائن شو کرتی ہیں کہ تمام کے تمام پیغمبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے اعتبار سے بالکل کلیئر تھے، کوئی اس میں دوسری بات نہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی؟ یہ پوچھا کہ بھئی نبوت کب آپ کو ملی، یعنی واجب اب نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان، ابھی آدم علیہ السلام کی پوری مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی. تو یعنی اس لیول کے اوپر یہ ڈسکشن ہو گئی تھی. یعنی ابھی بالکل یہ اس سے بظاہر یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاپ روحوں کے لیول کے اوپر پہلے ڈسکشن ہو کے چیز الائن ہو گئی تھی. ہمارے لیے بہرحال سمجھنے کی بات کیا ہے، مسلمانوں کے لیے پورے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، سبوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، سبوں کے اوپر ایمان لے کر کے آنا ہے. چنانچہ اس کے بعد آیت نمبر 82 اس کا ترجمہ، اس کے بعد بھی جو لوگ منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. یہ اتنی روشن دلیلیں اور اتنی ساری باتیں آنے کے بعد بھی جو لوگ اب منہ موڑے اس سے، تو وہ سارے کے سارے نافرمان لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں نافرمانوں کے اندر ہے، ان کے لیے اب کوئی چیز نہیں بچتی. اب کیا یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے نہ چاہتے ہوئے، اور انہی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے. یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی آیت ہے. اس کے ترجمے پہ غور کریں، کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پہلی بات تو ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے آج تک، تو جب سے قرآن نازل ہوا لے کر کے آج تک کوئی واضح طور پہ ایسا دین دوبارہ آ ہی نہیں سکا جس کے ایک تو پیروکار بھی اتنے ہو، جس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہ ہو، جس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہ ہو. جو نئے بھی آتے ہیں، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ ایک سے ایک خود ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہیں کون اور کس اس سے وہ بات کر رہے ہیں. چنانچہ دوسری اہم بات کیا ہوئی کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی. اب کہنے والا تو کہے گا بھائی کافروں نے کہاں جھکا رکھی ہے، ایسے ہی ہے نا، تو کافروں نے تو نہیں جھکائی بھی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کافروں نے بھی جھکا کے رکھی ہوئی ہے. اگر مجبور ہوتے ہیں کتنی ساری چیزوں کے اوپر، جو اللہ کا حکم ہے سو اللہ کا حکم ہے.
کرنا پڑتا ہے. جہاں مسئلہ ہے سو مسئلہ ہے. اپنی مرضی سے تو جینا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کی مرضی میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے ان کے لیے اتنا ہی زندگی. اور بھی کئی سارے ایسے کام ہیں کہ جس کے اوپر چاہتے ہوئے بھی بہت سارے. اب کون سے ہیں جو ایمان والے مومنین ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں. تو اب ذرا دیکھیں نا, وہ اس کا مطلب تو خوشی سے اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں نا. سر تو جھکایا ہوا انہوں نے بھی, ظاہری بات ہے پریشانیاں تکلیفیں اور یہ ساری چیزیں تو ان پر بھی آتی ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں آتی, لیکن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں. اب یہی سارے اس سے کئی زیادہ مسئلے مسائل یا دوسری طرح کی کیفیات جب کفار کے اوپر آتی ہیں تو چاہ کے بھی تبدیل نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ اسی حساب سے زندگی گزارتے ہیں نا, بس جیسی ہے تو ویسی ہے. اب ریسنٹ ایگزامپل لینے وہاں جنگ شروع ہوئی یوکرین کی, اور جو پورا ویسٹ ہے اس کی ایک جنگ لگی, تو بھائی یہ تو دونوں ہی کافی ٹائم سے چاہتے ہیں کہ میں جیت جاؤں, تو جیتتے تو نہیں ہیں. تو جو کیفیت ہے وہ تو کیفیت کو برداشت تو کرنا پڑے گا, اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے گی. یعنی انسان کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہو گیا, یا کوئی بھی مخلوق اتنی بڑی چیز نہیں ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ وہ یہ کہنے کو لگ جائے کہ جی سب مجھ سے. یہ واحد تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, فرعون. تو بولا تھا کہ رب تو میں ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون, نعوذ باللہ. ڈبویا گیا پھر پانی میں گھر کو. تو یہ بات ہے کہ ساری چیزیں دماغ میں رکھی جائے, ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہاں ایک بات ضرور ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ گنجائش ضرور دی ہے کہ فیصلہ کرتا ہے, صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے. اتنی گنجائش اس کو دی گئی ہے, بھی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ پک کرتا ہے. چنانچہ اس سے آگے کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر, اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اور ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی, اور ان باتوں پر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں. ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, اور ہم انہی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. تو جیسے ابھی پہلے بتایا گیا کہ تمام پیغمبروں پہ مسلمان ایمان لاتے, تمام پر الحمدللہ. جنہوں نے بعد میں جھوٹے دعوے کیے, ظاہری بات ہے وہ کوئی کس پیغمبر نبی ہیں کوئی نہیں, ان پہ کہاں سے ایمان, وہ تو دین اسلام سے باہر ہونے والی بات ہے, ان کی بات نہیں ہوئی. لیکن جیسے کہ اگر دیکھا جائے یہودیوں کو تو نہیں لے کر آتے ایمان عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دیکھا جائے عیسائیوں کو تو نہیں ایمان لے کر کے آتے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون تو روایات میں آتے. تو عیسائی کسی دور میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو گئے, جب وہ ان کے منکر ہوتے تھے ان کے برابری میں آ جاتے تھے. تو یہ بالکل ہی دین سے یہ بھی بیچارے چلے گئے. تو ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ پکی بات ہے. میں اس بات کو آج بھی بڑے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی تعظیم مسلمان کرتے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں عیسائی بھی نہیں اتنی تعظیم کرتے ہوں گے کہ جتنی محبت اور احترام مسلمان کرتے ہوں گے. سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پیغمبر ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ انہیں واپس آ کر کے بھی کام کرنے. تو ہم ساروں کے اوپر ایمان لائیں, لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے, وہ کیا کہ عمل صرف ہوگا اب قرآن مجید پر, عمل صرف ہوگا قرآن پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر. یہ واحد ہے. دیکھیں یہ جو میں کہتا ہوں نا, ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے, معجزہ واحد معجزہ ہے کیا, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. یہی ایمان لانے کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے. باقی کوئی سی کتاب تو اٹھائے نا, کوئی کتاب ہی نہیں اس طرح سے موجود, بادشاہوں کے لکھے ہوئے صحیفے بنے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہ بات اچھی طرح ہم تمام سمجھیں. قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85, جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں.
اس بات کو سننے کے بعد کیا کوئی تھوڑا سا بھی شک رہ جاتا ہے کہ جی عیسائی بھی تو نیکی کے کام کرتے ہیں؟ کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو نیکی کا کام بھلے کرتے ہوں گے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی اسلام کے علاوہ اب کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، تو کسی طرح کے شک میں اب پڑھنے کی بات نہیں ہے، کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اب صرف دین ہے تو دین اسلام ہے، اور کوئی بات اس سے آگے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس بحث مباحثے میں پڑھنا اور یہ سوچنا تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کہ وہ بھی تو اچھے ہیں، انہوں نے بھی تو اتنے نیکی کے کام کیے، تو بہت سارے حاجیوں سے بھی اچھے نیکی کے کام کیے ہوئے، تو بھلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ سب تو نہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو تو جو چاہیے تھا وہ لے کر کے جانا تھا نا وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دین اسلام لے آؤ بھائی، سڑکیں بنا کر کے نہ آ جاؤ، بڑے بڑے ہاسپٹل اور یہ ٹھیک ہے یہ اچھے کام کیے ہوں گے تم نے، یہ چاہیے نہیں تھا، مگر آپ ایک بندے کو بھیجیں ایک کام کے اوپر، بولیں کہ تم یہ لے کر کے تم نے آنا ہے، وہ جائے اور جا کر کے خوب سونے اٹھا کر کے لے آئے، جو آپ کی چیز تھی وہ تو نہیں لے کر کے آیا نا، تو جب وہ نہیں لے کر کے آئے کس کام کا وہ خادم غلام، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی آقا کو، جو بے نیاز تھے ان کو تو وہ چیزیں چاہیے ہی نہیں تھیں جو اٹھا کے لے آیا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ میں بڑی قیمتی قیمتی چیزیں جمع کر کے لے کر کے آیا، کچھ بھی نہیں لے کر کے آیا۔ چنانچہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ دین اسلام اس پہ دل سے ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو میں کہتا ہوں آسانی کر دی ہمارے لیے، ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، ورنہ تو ہم شدید مسئلے میں تھے اس دور میں بھائی۔ آپ ذرا سوچیں نا، اگر یہ کام کاج کے ساتھ خدا نہ خواستہ پڑھ کے سمجھ کر کے ایمان لے کر کے آنا ہوتا، شاید ہم میں سے کچھ تو بیچارے ادھر ادھر ہوتے ہی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں نا بھائی لکی، بھائی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے وہ بولیں گے کہ جی یہ ہاتھ پاؤں ہمارے صحیح سلامت ہے، الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، مناسب سے ایک اچھا ہم کما بھی لیتے ہیں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ اس طرح ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ایسے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں ہوتے تو ہمارا کام ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ایک جگہ یہ جو بائبل ہے اس کو پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو اچھا نہیں معلوم، چنانچہ وہ پڑھتے رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روایت میں ایسی یاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا اور دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو کہا کہ دیکھو اچھا نہیں لگ رہا ان کو، تو جب انہوں نے پھر غور کیا تو انہوں نے اس کو بند کر دیا، اور پھر مشہور کالج اس کو کہا کہ میں راضی ہوا اللہ پر، دین اسلام کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کی کتابیں پڑھو، یہ ہرگز ہم جیسے لوگوں کو اس چیز میں ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہو گیا بس دین اسلام ایک واحد قبول ہونے والا ہے، بس اس پہ ایفرٹ۔ اب لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، کیوں ہم ایسا تھوڑا پڑھ کے تو دیکھ لیتے تو پتہ لگ جاتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بھائی ایسے اگر واقعی اس میں شروع ہو گئے نا تو آپ تو ساری زندگی یہی سب کرتے رہ جاؤ گے۔ آج بولو گے کہ میں کل تھوڑا سا میں جا کے جو ہے وہ پودے کیسے بنتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں، پودوں کا کیا نظام ہے وہ بھی ذرا سمجھ لوں، پتہ چلا کپڑوں کا نظام پڑھنے پہنچ گیا۔ ایک ہے نا، آپ ایک مقصد سے، مسلمانوں کو ایک مقصد سے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے یہ وقت ضائع، آج کل چونکہ ہم قدر ہی نہیں کرتے اس کی اور ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں۔ میں تو آپ سے یہاں تک کہوں گا کہ بھائی دین کا بھی مسئلہ ہو تو اس میں بھی اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت، جو عالم علماء حضرات کہیں اس پہ عمل کرو، اور وقت دھیان دوسری طرف لگاؤ، کام کی طرف لگاؤ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے۔ جو بندہ پروگرامر ہے وہ پروگرامر ہے، اس پہ فوکس رکھے، دین اسلام کو اتنا سمجھے، اتنا عمل میں لے کر کے آئے کہ وہ بہترین زندگی اس کے حساب سے گزار سکے، گناہگار نہ بنے۔ چنانچہ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ بے انتہا خطرے کی بات ہے جو لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں، بے انتہا خطرے کی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو باقاعدہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہدایت دے، کیسے ہدایت دے ان کو جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے تبدیل ہو گئے۔ اور کبھی کبھار ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے کلمے ایسے کہہ دیتے ہیں
جو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ ایسی الٹی پلٹی بیکار کی باتوں میں لگ کر کے آج کے دور میں عام ہو گیا. ایتھزم پھیلا ہوا ہے. وہ امیر لوگ یا زیادہ جن کو آج کل فالو کیا جاتا ہے وہ لوگ الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں, الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں, اور ہم دیکھ کے ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا بھائی. یہاں تو کوئی فائدہ ہو کہ نہ ہو, جو بڑا نقصان ہوگا نا اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور اس پہ مضبوط ہو جائیں, اس پہ جم جائیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دنیاوی فائدے وائدے سب اب یہ کب سے چل رہی ہے دنیا, آج ہم نہیں بتا سکتے. ایسی باتیں خیالات ہیں کہ شاید تب سے چل رہی ہوگی. کب آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام ہمیں نہیں پتا, کتنے 100 سال پہلے, کتنے ہزاروں سال پہلے آئے تھے. سوچتے ہیں بس کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ایک تو ویسے ہی اس کا مطلب تو کائنات کب سے چلی جا رہی ہے نا. تو ہم لوگوں کو اس کی اتنی زیادہ پریشانی لینی چاہیے نہیں. پہلے بھی چل رہی تھی, آگے بھی جب تک چلانی ہوگی چلانے والے نے وہ چلائیں گے. ہمیں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ کس کی؟ زور سے بولے نا بھائی. اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے بھائی. یہ دنیا اور یہ سارا معاملہ یہ سب تو آگے کی اسٹوری ہے بہت. اپنے گھر والوں کی فکر کرے کہ کسی صورت ہم اور ہمارے گھر والے کسی چیز میں نہ پھنسیں, کسی اس طرح کے کام میں نہ پھنسیں. چنانچہ بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں الٹی سیدھی دین اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو اس کا جو صحیح شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کسی بندے کو علماء حضرات کے پاس سپرد کیا جاتا ہے. پھر عالم حضرات ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو وقت ملتا ہے کوئی 3 دن 5 دن کا. اور اگر وہ اس بیچ میں صحیح ہو جاتا ہے, ایمان لے آتا ہے, بات کو سمجھ جاتا ہے, تو اس کو دوبارہ سے معاف کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور وہ ایسا نہیں کرتا تو مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل ہے, قتل کیا جائے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یعنی اس وقت جو لوگ کوئی خدا نخواستہ دین اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کی سزا اگر صحیح ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھی جائے, اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو, ان کی سزا قتل ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے, پوچھیں بھائی یہ کیا بات ہوئی, قتل, یہ تو بہت بڑی سزا ہے. یا آپ اس سے پوچھیں جس گھر میں بڑے والد صاحب کوئی موجود ہوں اور بچوں کی تربیت کرتے ہوں, اچھی تربیت کرتے ہوں, ان میں ایک بچہ آ جائے اور آ کر کے کوئی الٹی سیدھی بات شروع کر دے, کوئی غلط کلام شروع کر دے, تو والد صاحب کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے, اور نہیں سمجھتا اس کے باوجود بھی ویسے ہی کریں تو کیا کریں گے؟ ماریں گے بھائی. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا ڈر ہے اس میں؟ وہ سارے کے سارے گئے, ان کی پوری نسل گئی. تو یہ اتنی زیادہ, یہ اس سے زیادہ سخت عمل ہے کہ ایسا بندہ نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلاتا رہے گا, دوسروں کا بھی دین اور دوسروں کے بھی علم خراب کرے گا, دوسروں کو بھی صحیح راستے سے اتار کے چھوڑے گا. اس کا اتنا زیادہ شر ہے. چنانچہ اس کی اگلی آیت, ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت, تو اس کا مطلب سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو گئی. یہ بندہ جو ہے بس اب یہ کھل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی رحمت جس کے اوپر سے ہٹ گئی تو سمجھ جائیں وہ تو بالکل ہی شیطان کے قبضے میں, بالکل شیطان کے قبضے میں. اتنی اس کے اوپر لعنت ہے ایسے بندے کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا یہ اس کی سزا ہے. پھر اسی لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. یہ بے انتہا خطرناک بات ہے. یہ ایک ایسی اس کو اگر صحیح ٹرمز میں دیکھا جائے نا تو یہ بالکل یہ حال اور آگے کی بات بنتی ہے. حال میں بھی ان کی حالت ایسی رہے گی, ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. یہ ایک شدید عذاب ہے. ایک بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صحیح سے مانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے نا, تو مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں زندگی اس کے لیے چاہے کتنی چیزیں کیوں نہ ہو, عذاب کی کیفیت سے کم نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں آگے ہونے والا کیا ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے اس کا, کہاں جانے والا ہے. تو آج اچھے کام کر رہا ہے, کل اٹھ کے ہو سکتا ہے برے کام شروع کر دے, پرسوں اٹھ کے کوئی اور ہی کام شروع کر دے, پتہ ہی نہیں, کوئی نظام ہی نہیں. اللہ کے اوپر کوئی وہی نہیں, کچھ ایسا یقین ہی نہیں ہے. اب عذاب کی کیفیت اپنی جگہ, کہہ رہے ہیں ایسے بندے کو مہلت نہیں دی جائے گی. یہ کیا بات ہوئی, مہلت دی جائے گی؟ مہلت ایک وہ موقع ہوتا ہے جس میں ایک انسان تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ
سوچ سکتا ہے، سوچ و بچار کر سکتا ہے، فیصلوں کو دیکھ سکتا ہے ادھر کیا کروں کیا نہ کروں. ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ مہلت لے لیتے ہیں. ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں ملتی. کس نے کرنا کیا ہے، بس وہ گیا، ایسے ہوتے 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 بالکل پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس طرح کی کیفیت سے محفوظ فرمائے. آمین. چنانچہ اس کے بعد البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اب یہ بات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ علماء حضرات کے سپرد کیا جائے گا، پھر وہ اس کو دوبارہ سے سمجھائیں گے، بھئی یہ تمہیں کیا ہو گیا، اچھا خاصا مسلمان تھے، صحیح تمہاری سارے معاملات تھے، یہ تم کس ڈگر پہ نکل چلے. وہ اس میں سمجھ گیا، مان گیا، تو پھر اب وہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت حارث بن سوید انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حارث بن سوید انصاری رضی اللہ عنہ یہ مرتد ہو گئے تھے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کافر ہو گئے. کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. ان کو سمجھ آ گئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. تب وہ مدینہ منورہ میں تائب یعنی توبہ کر کے حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اس کے اوپر توبہ قبول فرمائی. بہرحال ایک بات سمجھنے کی ہے، کوئی بندہ ایسا نظر آ جائے تو اس کو قابو میں لینا، اس کو علماء کے پاس بھیجنا، ایسا کرنا حقیقت میں اصل میں یہ وقت کی حکومت کا کام ہے. حکومت وقت ہے، یہ وہ کرے گی. کسی بندے کے اوپر، عام انسان کے اوپر یہ زبردستی نہیں کی جائے. مطلب ہم اور آپ جس کو یہ فرض ابھی نہیں یہ حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر ہوا، تو ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم پکڑیں اس کو لے جا کے عالم کے پاس بٹھا دیں اور جی بند کر دے، تم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. شرعی اعتبار سے بہت ساری چیزیں چونکہ جو کہ عمل میں نہیں ہے، جیسے نمازی جو بے نمازی ہے اس کو بھی پکڑ کے بند کیا جائے گا تھانے میں. یہ اس طرح سے ایک چیز کی سزا موجود ہے. مگر چونکہ چھوٹتا گیا نا اور ہم نے نہیں اس کو صحیح سے سنبھالا، تو معاشرہ آج بالکل بگڑا ہوا ہے. اور حالات اور ہماری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، سبوں کے سامنے، کوئی چھپانے والی بات نہیں. اب یہ وہ بات ہو رہی تھی. اب اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول ہوگی. ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں. چنانچہ جو لوگ اب بڑھتے ہی چلے گئے نا کفر میں، یہ ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. ان کے لیے توبہ کے راستے بند ہو گئے. سمجھ آ گئی یہ غلطی تھی. یعنی ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ ہر کسی مومن سے بھی گناہ ہوگا. فرشتے میں انسان میں کیا فرق ہے؟ لیکن مومن بندہ وہ ہے جو گناہ کے اوپر اڑتا نہیں ہے. جیسے ہی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے پہلے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد گناہ کے اوپر اڑتا نہیں ہے. تو لیکن یہاں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، جو لوگ اس طرح کے ہوں گے، یعنی اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلے دو دیگر روایتیں ہیں اس میں بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں روایت کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آئے، وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. عیسائیوں کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا، وہ بھی ایمان نہیں لائے اور کفر میں حد سے بڑھتے چلے گئے. اور پتہ نہیں کون کون سے بہانے ڈھونڈ لیے انہوں نے. ان میں سے بہت سارے تو اس پہ ہو گئے کہ بھئی وہ صرف عرب کے نبی تھے، عرب کی طرف بھیجے گئے پیغمبر اور نہیں ہے. اور کفر آج تک اپنی کتاب کے کفر میں چلے گئے نا. اس سے کیا ہوا کہ وہ تو اپنی چیز کے کفر میں چلے گئے. تو یہ کیفیت ہے. یعنی ایک بار غلطی ہو گئی اور اس میں پھر آپ آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے تو بس اب کوئی نہیں بچت. جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے بھی پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کرے. ان کو تو دردناک عذاب دیا جائے گا اور ان کو کسی قسم کی مددگار میسر نہیں آئیں گے، کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کفر کی حالت میں مر گئے، یہ سب سے خطرناک کیفیت ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ باقاعدہ دعا بھی ہے کہ اللہ خاتمہ ہمارا ایمان کے اوپر فرمائے.
ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر، آخری عمل ہم سے نیک عمل، لا الہ الا اللہ زبان پر ہو ہمارے، ایمان کی حالت میں کوئی پتہ نہیں بھائی، کوئی جب تک وہ نہیں پتہ. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جہاد کر رہا تھا، زبردست جہاد پہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے. تو ایک صحابی بڑے حیران ہو گئے کہ کہاں سے جہنمی ہے، یہ تو اتنا اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے. پھر جا کے دیکھا، ان کے پیچھے لگ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے. پھر جا کے دیکھا وہ آخر میں لڑتے لڑتے اس کو ایک چوٹ لگی، اس زخم آیا، اس زخم وہ گہرا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ گیا ایمان. یہ خودکشی کی اجازت نہیں تھی، جائز نہیں تھی، ایمان گیا. اب وہ ساری زندگی جہنم. تو وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ انسان ایک کلمہ کہتا ہے اور کہہ کے ایمان سے کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک کافر ایسا کلمہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے آخر موقع پر، وہ سارا کچھ نیکی میں بدل کے جنت کی طرف نکل جاتا ہے. ایسی بھی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک بندے کو جہاد میں ایک بندہ شہید کرتا ہے مسلمان کو، تو مسلمان سیدھا جنت میں پہنچتا ہے، اور اللہ یہ دیکھ کے مسکراتا ہے کہ تھوڑی دیر میں جس نے اس کو شہید کیا تھا وہ بھی جنت میں آتا ہے. تو دیکھ کے یہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جیسے ہی اس نے اس کو شہید کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی طرف سے جہاد اور پھر شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت پہ پہنچایا. تو بھائی آخری کلمے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو بندہ کفر کی حالت میں مر گیا، اب وہ دنیا کے برابر بھی سونا اگر دے گا تو قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل کلیئر رکھیں. تو کہ جنت کس کے لیے بنی ہوئی ہے؟ پھر مسلمانوں کے لیے بھائی، مومنین کے لیے بنی ہوئی ہے، ہم لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے. وہ جو اپنی اپنی شریعت کے دور کے عیسائی تھے، اپنی اپنی شریعت کے وقت کے تھے، جو حق پہ تھے، یا آگے رد و بدل والے نہیں، وہ سارے کے ساروں کے لیے بھی بنی ہوئی ہے. اب والے نہیں، اب والوں کا وقت ختم ہو گیا، ابھی اگلی شریعت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا ان کو. چنانچہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدعان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ فائدہ نہ دیں گے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا، اے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے. ایمان نہیں ہے، شرک والا ہے. وہ سارے جو کچھ اس کو ملنا ملانا تھا وہ دنیا میں ہی ہو گیا، وہاں خالیات پہنچا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ دیکھیں یہ بہت ہی اہم روایت ہے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھیں گے جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتے تھے؟ وہ شخص کہے گا جی ہاں. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تم آدم کی پیٹ میں تھے، آدم کی پیٹ میں تھے، تو میں نے تم سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ کسی کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرانا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد تم نے اسے اس شرک اختیار کیا. اب یعنی اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے عالم ارواح، یعنی جہاں پہ روحیں موجود تھیں وہاں تمام روحوں نے اس چیز کا اقرار کیا تھا، یا اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. پھر وہ دنیا میں آیا اور واپس لے کے کیا گیا ساتھ اپنے؟ شرک. اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کیا، کچھ اور قبول نہیں کیا کہ شرک لے کر کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا. اور یہ بالکل حق ہے. اگر کوئی بندہ بھی تھوڑا سا دماغ اپنا دیکھے نا، اپنے آپ کو جج کر لے. آپ فرض کریں ایک بہت ہی اہم موقع پہ اپنے کسی دوست کو ایک کام کے لیے بھیج دیں، اہم ترین کام ہو، اہم ترین کام چھوڑ کر کے 50 چیزیں لے آئیں، آپ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. بولیں گے بھائی میں نے موقع پہ تمہیں جس چیز کے لیے بھیجا تھا آج تم وہ لے کر کے نہیں آئے. تو بات ساری چیزیں اٹھاؤ اپنے پاس رکھو اور یہاں سے جاؤ، کسی اور دن بات کرتے. ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے. چنانچہ بس عزم کر لیتے ہیں اس کے بعد آخر میں ایسے لوگوں سے بچیں گے جو دین اسلام کے خلاف دل میں شک ڈالیں. انشاءاللہ ایسے لوگوں سے بچنے کا عزم کرتے ہیں نا یعنی. اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں گے جو دین اسلام جن سے کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے ان کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. یعنی جو لوگ علماء حضرات کی اور ان کی تعظیم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ان سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. کرتے ہیں نا اس کا عزم انشاءاللہ. دوسری چیز نماز پڑھنے کا پورا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ دین اسلام کو اچھے سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، شک کو جو لوگ دلوں میں پہنچاتے ہیں اللہ ان سے ہمیں خصوصی طور پر محفوظ فرمائے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات پر خصوصی رحم فرمائے اور ہماری تمام نیک جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.